پائنٹ کرافٹ کو ہٹانے کا مطالبہ مسترد، صرف پاکستان کے میچز میں پائنٹ کرافٹ کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ آئی سی سی نے پی سی بی کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے میچز میں پائنٹ کرافٹ کی جگہ رچرڈسن کو میچ ریفری لگائے جانے کا امکان۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ چھوٹا ملک ہو یا بڑا، کسی کو پاکستان کی خود مختاری چیلنج کرنے نہیں دیں گے۔ بھارت سے انتاز معاہدے سے فرار چاہتا ہے، مستقبل کی جنگیں پانی پر ہوں گی۔ ایک انٹرویو میں اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ کسی سے مذاکرات کی بھیک نہیں مانگیں گے، پانی روکنے کے اقدام کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ بھارت کے ساتھ کشمیر سمیت تمام مسائل پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف سب سے زیادہ قربانیاں دیں۔ پارلیمنٹ ہو یا سپریم کورٹ، ہر ادارہ آئین کا پابند ہوتا ہے۔ کیا قومی اسمبلی مالی سال سے ہٹ کر ٹیکس سے متعلق بل پاس کر سکتی ہے؟ کیا آئین میں پارلیمنٹ کو یہ مخصوص پاور دی گئی؟ جسٹس جمال خان مندوخیل کے سپر ٹیکس سے متعلق درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس۔ وکیل حافظ احسان نے دلائل میں بتایا کہ عدالت کے سامنے جو کیس ہے اس میں قانون سازی کی اہلیت کا کوئی سوال نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ کا ایک فیصلہ اس بارے میں موجود ہے۔ ٹیکس پیئرز نے ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کیے اور فائدے کا سوال کر رہے ہیں۔ یہ ایک اکیلے ٹیکس پیئرز کا مسئلہ نہیں، یہ آئینی معاملہ ہے۔ ٹیکس لگانے کے مقصد کے حوالے سے تو یہ عدالت کا دائرہ اختیار نہیں ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ قانونی طور پر پائیدار نہیں۔ اگر سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ موجود ہے تو ہائی کورٹ اس پر عمل درآمد کی پابند ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے 25 ستمبر کو ملاقات کا امکان۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات میں فیلڈ مارشل عاصم منیر بھی شریک ہوں گے۔ ملاقات قطر اور سعودی عرب کی مشاورت، تائید اور حمایت سے ہوگی۔ ایجنڈے میں قطر پر اسرائیلی حملوں کے اثرات پر بات ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات کے دوران پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں اور پاک بھارت صورتحال زیر بحث آئے گی۔ ملاقات پر پاکستانی سفارت خانے نے ممکنہ ملاقات پر تبصرے یا تردید سے گریز کیا۔ پنجاب کے بعد سندھ میں تباہی، دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند، کچے کا علاقہ ڈوب گیا۔ گمبٹ کے سینکڑوں دیہات، 47 سکول، 5 تھانے اور ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب، رابطہ سڑکیں بہہ گئیں۔ کچے میں ڈائریا، خارش سمیت مختلف بیماریوں نے جنم لے لیا۔ بچاؤ بندوں پر میڈیکل کیمپ قائم، متاثرین کی رسائی مشکل ہو گئی۔ غباروں میں کئی دیہاتی علاقے سیلابی زد میں آ گئے۔ دیبانڈ، حاجی غلام حسین، سولنگی، دولت پور، سینکڑوں ایکڑ پر کماد، کپاس اور دیگر فصلیں ڈوب گئی۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی کر گئے۔ گھوٹکی میں متعدد علاقے زیر آب، درجنوں خاندان مال مویشی اور گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل۔ کشپور میں گڈو بیراج کے مقام پر پانی کم ہونا شروع۔ رحیم یار خان کے علاقے ترنڈا محمد پناہ کے سینکڑوں متاثرین سیلاب میں پھنس گئے۔ غذائی قلت پیدا ہونے پر اے بی این نیوز متاثرین کی مؤثر آواز بن گیا۔ فلاحی تنظیمیں میدان میں آ گئیں، 10 ٹن خشک راشن اور دیگر اشیاء تقسیم۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کی سطح کم ہونے کے باوجود سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ چشتیاں، اول شریف، جلال پور، علی پور، شجاع آباد، بنچن آباد میں ہر طرف تباہی کے مناظر۔ ملتان سکھر M5 موٹر وے کا ایک حصہ بہہ گیا۔ احمد عرف بند، اول شریف پیشغاف سے موٹر وے کو شدید نقصان، پل کی مرمت کا کام روک دیا گیا۔ 25 دیہات ڈوب گئے، زمینی رابطہ منقطع۔ شجاع آباد کے زیر آب علاقوں میں پانی کم ہونے لگا۔ متاثرین کو خوراک کی قلت کا سامنا۔ علی پور سے 11 لاشیں برآمد۔ رنگپور اور چک فراز کے درجنوں دیہات ڈوب گئے۔ متاثرین کا تحصیل مظفر گڑھ کو آفت زدہ قرار دینے اور ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ رحیم یار خان، راجن پور اور بہاڑی کے سینکڑوں دیہات اب بھی زیر آب۔ مکانات، ہزاروں ایکڑ رقبے پر فصلیں برباد۔ متاثرین کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ مونسون بارشوں کا 11واں سپیل آج سے 19 ستمبر تک جاری رہے گا۔ پنجاب کے بیشتر علاقوں میں مونسون بارشوں کی پیشگوئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک چکوال، جہلم، گوجرانوالا، لاہور، گجرات اور سیالکوٹ میں بارشیں متوقع۔ ناروال، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، نوکارا، ساہیوال، قصور، جھنگ، سرگودا اور میاں میں بھی بارش کا امکان۔ 18 اور 19 ستمبر کے دوران راولپنڈی، مری، گلیات کے ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ محکمہ صحت، آبپاشی، تعمیر و مواصلات، لوکل گورنمنٹ اور لائف سٹاک کو الرٹ جاری۔ دریاؤں کے اطراف اکٹھے ہونے اور سیر و تفریح سے گریز کی ہدایت۔ سپریم کورٹ میں ساس سسر کے قاتل کی اپیل خارج۔ لاہور ہائی کورٹ کا عمر قید کا فیصلہ برقرار۔ جسٹس ہاشم کاکڑ نے استفسار کیا کہ میاں بیوی میں جھگڑا نہیں تھا تو ساس سسر کو قتل کیوں کیا؟ 2 بندے مار دیے، ملزم کہتا ہے مجھے غصہ آ گیا۔ مدعی سچ بولے تو فوجداری مقدمات میں کوئی ملزم بری نہ ہو۔
जस्टिस अली बाकर नजफी ने कहा कि बीवी नाराज होकर मैके बैठी थी, बीवी को मनाने गया था तो साथ पिस्तौल लेकर गया। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने रिमार्क दिए कि मुद्दई एफआईआर के इंदराज में झूठ बोलते हैं। कत्ल शौहर ने किया, एफआईआर में मुजरिम के वालिद खालिक का नाम भी डाल दिया। मुजरिम अकरम को ट्रायल कोर्ट ने सजाए मौत सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट ने सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। पीटीआई एहतजाज केस की समाअत इस्लामाबाद की मकामी अदालत में आमिर कियानी और इमरान इस्माइल की बरियत की दरखास्त दायर। पीटीआई कारकुनान अदालत पेश, वकील ने इस्तदा की कि जो मुलजमान पेश नहीं हो रहे उनको इश्तिहारी करार देकर चालान मंगवाया जाए। अदालत ने हाजिर मुलजमान की हाजिरी लगाकर जाने की इजाजत दे दी। आमिर कियानी और इमरान इस्माइल की बरियत दरखास्त पर सरकार को नोटिस जारी, समाअत 22 सितंबर तक मुलतवी। यकमाबाद में दरीना दुश्मनी पर फायरिंग, 2 भाई कत्ल, शनाख्त आमिर और जाकिर सिनानी के नामों से हुई। लड़ाई 2 ग्रुपों में पसंद की शादी के मामले पर शुरू हुई, लाशें अस्पताल मुंतकिल। हाफिजाबाद के इलाके खान का डोगरा में खामद ने घरेलू नाचाकी पर बीवी को फांसी दे दी। मकतूला 3 बच्चों की मां थी। वालिदा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज, मुलजिम फरार हो गया।